بہار الانوار کی جلد نمبر 44 ہے. کل میں نے عرض کیا تھا 44 اور 45 یہ امام حسین کے بارے میں ہیں، لیکن وہ میں نے دیکھا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے ابتدائی کچھ حصہ وہ امام حسن کے بارے میں ہے، اور باقی حصہ اور 45 یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے. روایت میں ہے کہ ان آدم لما ہبط الی الارض، وہ ترک اولا کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکل کے زمین پر آنا پڑ گیا نا. حضرت آدم کو گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، ہم اس کا نام ترک اولا رکھتے ہیں. ایسا کام انہوں نے کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی، نہ کبیرہ تھا نہ صغیرہ تھا. اچھا جی، ان کو زمین پر آنا پڑا. لم یرا حوا، پتہ نہیں وہ وہاں سے جنت سے نکل گئے تو مختلف راستوں سے بھٹک گئے تھے، بچھڑ گئے تھے، بہرحال ان کو جناب حوا جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی. وہ کہتے ہیں جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں، جدہ کا معنی دادی ہے. وہ جناب حوا جو ہے ابھی شاید وہ اس میں جدہ میں دفن ہے. لم یرا حوا، جناب حوا کو آپ نے نہیں دیکھا، نظر نہ آئی. فصار یطوف الارض فی طلبہا، حوا کی تلاش میں پوری زمین کا چکر لگایا، طواف کیا. طواف کا معنی وہی طاف یطوف، چکر لگانے کے فی طلب. فمر بکربلا، اپنی اس تلاش کے دوران کربلا سے حضرت آدم کا گزر ہوتا ہے. زمین کا ایک ٹکڑا کربلا بھی تو ہے نا جی، وہاں سے آپ کا گزر ہوا. فاغتم وضاق صدرہ من غیر سبب، بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اپنے اندر آپ نے ایک غم محسوس کیا، مغموم ہوئے، رنجیدہ ہوئے. جس طرح ایک مصیبت زدہ آدمی جی کسی عزیز کے بچھڑنے پر مغموم ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، اسی طرح کا آپ نے ایک غم محسوس کیا. سینہ جو ہے وہ آپ کا تنگ ہو گیا. جی ہاں، وَأَثْرَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنِ، این اس جگہ جہاں نواسۂ پیغمبر کو شہید کیا گیا تھا آپ کو ٹھوکر لگی. حتیٰ سالت دم من رجلہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک حضرت آدم کے قدم سے خون جاری ہوا. این اس جگہ سے جب گزرے جہاں امام کو شہید کیا گیا ہے. ابھی بھی ہے نا وہ جگہ، شیشے کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر آپ کو شہید کیا گیا تھا. وہ ایک قیامت کا منظر ہے. جی ہاں، رجلہ فرفع راسہ الی السماء، حضرت آدم نے آسمان کی طرف اپنا سر بلند کیا. وقال الہی. اچھا، ایک تو یہ نوٹ کریں کہ یہ خاتون جنت کی روایت خاصا طولانی ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ نے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے نا، ظاہر ہے سب کی بھلائی چاہتا ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جس کی بھلائی نہ چاہتا ہو. وہ غفور ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. اور اس بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے جس کی خدا بھلائی چاہتا ہے، اللہ اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے. ایک کو ٹھوکر لگ گئی یا بیٹا جو ہے نا اس کو بخار ہو گیا، وہ گناہ کی نوعیت کے مطابق اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. تاکہ جب خاتون جنت کے الفاظ یہ ہیں، جب دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک اٹھے، گناہوں سے پاک اٹھے. اگر گناہ زیادہ ہوں اور یہ دنیا کی آزمائشہ گناہوں کی مغفرت یا کفارہ کے لیے کافی نہ ہو، پھر جان کنی کے موقع پر جب اسرائیل روح قبض کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے سے نا فلاں فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے، تھوڑی سی سختی کرو، میں چاہتا ہوں اس سختی کے نتیجے میں اپنے بندے کو بخشوں. فارسی کا ایک شعر ہے، جو فارسی ڈائریکٹ سمجھتے ہیں وہ جتنے محظوظ ہوں گے، صرف ترجمہ سمجھ کے اتنے محظوظ نہیں ہوں گے. بہا فارسی میں قیمت کو کہتے ہیں، بے بہا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. بے بہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ قیمت، یعنی اس کی کوئی قیمت لگ ہی نہیں سکتی. بے بہا یعنی اس کی قیمت ہی نہیں لگ سکتی، اتنی اس کی زیادہ ہے. بہا قیمت کو کہتے ہیں. بعض کتابوں پر بھی قیمت کی جگہ بہا لکھا ہوا ہے، جو ایران میں چھپتی ہیں. بہا کتنی ہے؟ اتنے تمن، اتنا 1000 تمن یا اتنا 15,000 20,000 تمن. اچھا جی، یہ شاعر کہتے ہیں کہ جنت بے بہا نمی دہی میدانم، خدایا مجھے پتہ ہے تو جنت قیمت وصول کر کے نہیں دیتا.
ٹھیک ہے جی، ایک حجر جنت کا جو ہے نا وہ اتنے ڈالر میں ہے، اتنے ریال میں ہے. جنت بے بہا نمی دہی میدانم، یہاں بہا قیمت کے معنی میں ہے. خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت قیمت لے کے نہیں دیتا، اما بے بہانہ می دہی، یہ بہانہ وہی اردو والا بہانہ ہے، اما بے بہانہ می دہی میدانم، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اپنے بندے کو جنت بھیجنے کے لیے تجھے بہانہ چاہیے. اما بے بہانہ می دہی، یہ بہانہ ہی ہے نا. ایک زیارت کرو نواسے پیغمبر کی، 90 ایسے مقبول حج اور عمروں کا ثواب دے جو رسول خدا کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں. یہ بہانہ ہے نا. پانی پیو حسین اور اولاد حسین پر صلوات بھیجو، قاتلین پر لعنت بھیجو. صلوات کے نتیجے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں جی، اور لعنت کے نتیجے میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. امام جعفر صادق کا فرمان بہت دفعہ میں سنا چکا ہوں، کل الناس سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں. کسی اور کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا کہ دامن عرش پر لکھا گیا ہو کہ یہ نجات کی کشتی ہے سوائے امام حسین کے. یہ کل روایت میں آپ کو سنائی ہے، زین السماوات والارض ہے، دامن عرش پر لکھا ہو میں نے دیکھا ان الحسین مصباح ہدا. آگے بھی روایت ہے امام عزن، یہ کوئی کمزور امام نہیں ہے، ذخیرہ علم ہے، معدنی علم ہے، اور بھی لمبی روایت، خاصا لمبی روایت ہے. اب وہ پوری روایت سناؤں گا تو بہت سارے جو ہے نا وہ معروضات جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائیں گے. امام وہنن، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اسرع، روز قیامت جس رفتار سے حسین کی کشتی چلے گی کسی اور کی کشتی نہیں چلے گی. وَكُلُّنَا أَبْوَابُ نَجَاةِ الْأُمَّةِ، ہم سب وہ ابواب نجات الجمہ ہے. میں نے عرض کیا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے. باب الحسین، باب التوبہ بھی ہے، باب الجہاد بھی ہے، باب الصلاۃ بھی ہے، باب الریان بھی ہے. ایک کا باب وہ مرحوم ہے یہ جنہوں نے شیخ عباس قمی جنہوں نے یہ مفاتیح الجنان لکھی ہے، ان کے کتاب ہے سفینۃ البحار. 20 سال سنا انہوں نے لگایا ہے. بحار الانوار کے اندر جو روایات ہیں ان کو حروف تہجی کی صورت میں جمعوری کی ہے. انہوں نے اس کا نام لکھا ہے سفینۃ البحار. مرحوم مجلسی کی کتاب کا نام ہے یعنی بحار الانوار، انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے سفینۃ البحار، یعنی ان روایات کی سمندروں میں چلنے والی کشتی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے. اچھا جی، جانکنی کے موقع پر کہا جاتا ہے اسرائیل سے کہ تھوڑی سی سختی کرو، میں اس سختی کے نتیجے میں اس کے گناہ کو بخشنا چاہتا ہوں. خدا نخواستہ اگر گناہ زیادہ ہوں اور یہ ملک الموت کی سختی اور تشدد وہ گناہ کے کفارے کے لیے کافی نہ ہو، فشار قبر، قبر تھوڑا سا دباتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے. ایک روایت ہے اسی شیخ عباس قمی کی کتاب ہے المطالب الفاخرہ فی المنازل الآخرہ. 2 ناموں سے اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے. ایک اسی نام سے المنازل الآخرہ اور ایک ترجمہ ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ایک کتاب کے 2 ناموں سے ترجمہ ہوا ہے. اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے وہ کون سا عمل جو ہے نا وہ اس کے آپ کا جو ہے نا وہ سکرات الموت جانکنی کے مرحلے کو آسان کرتا ہے. فشار قبر سے کس عمل کے نتیجے میں انسان بچتا ہے انہوں نے بیان کیا ہے وہاں. من ارادہ ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جانکنی کی تکلیف سے بچے اس کو 2 کام کرنا چاہیے. فلیکن لوالدیہ بارا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. جانکنی کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فشار قبر سے بچنے کے لیے یعنی مرنے سے لے کر قیامت تک جن جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، ہر مرحلے کی آسانی کے لیے
مرحوم شیخ عباس حکمی نے ایک عمل بتایا ہے، میں نے ابھی تک وہ روایت نہیں دیکھی، میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ یہ جو عشاء کے بعد 2 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو فشار قبر سے نجات دیتا ہے۔ اگر فشار قبر بھی گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہ ہو تو برزخ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت سزا دیتا ہے۔ یہ تو میں نے کہہ دیا ہے نا، وہ سارا تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ تاکہ وہ برزخ کے عذاب کے نتیجے میں گناہوں سے پاک ہو، اور جب روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو گناہوں سے پاک اٹھے۔ اور اگر برزخ کی سزا بھی اس کے گناہوں کی مغفرت و کفارے کے لیے کافی نہ ہو، فرمایا آگے ہماری شفاعت اس کے اختیار، اس کے انتظار میں ہے، اہل بیت کی شفاعت کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا جی، یہ حضرت آدم کا جب وہ خون جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا الہی حل حدث منی ذنب آخر، ایک تو وہ ترک اولا مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، شجرہ ممنوعہ سے میں نے کھا لیا تھا، اس کے نتیجے میں مجھے جنت سے نکلنا پڑا، اب کیا اور گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے جس کی سزا مجھے ٹھوکر لگی ہے اور خون جاری ہوا میرے پاؤں سے، فعاقبتنی، اس کی تو نے مجھے سزا دی ہے تاکہ وہ قیامت میں اس کی سزا سے بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں فإنی طفت جمیع الارض، پوری زمین کا میں نے چکر لگایا ہے، وما اصابنی سوء مثل ما اصابنی فی ھذا الارض، یہ جو مصیبت یا جس طرح کی ٹھوکر مجھے اس سرزمین کے ٹکڑے پر لگی ہے، دنیا میں کسی بھی ناہموار جگہ پر مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا آدم نے حضرت آدم کی طرف وحی ہوئی، ما حدث منک ذنب، نہیں کوئی گناہ تجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے، وَلَكِنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ وَلَدُكَ الْحُسَيْنُ ظُلْمًا، وجہ یہ ہے کہ اسی سرزمین پر تیرا ہی ایک فرزند حسین جی شہید کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ فَصَالَ دَمُكَ مُوَافَقَةً لِدَمِهِ، یعنی حسین کے ساتھ میں جو ترجمہ کروں گا یکجہتی کے طور پر جو ہے نا تجھے اس مصیبت سے دوچار کیا گیا ہے۔ اچھا جی، فقال آدم یا رب ایکون یعنی تفصیل حضرت آدم کو شاید معلوم نہیں تھی، ایکون الحسین نبیا، کیا حسین مجھ جیسا نبی ہوگا؟ قال اللہ، نبی تو نہیں ہے، لیکنہ صبت النبی محمد، جی میرے آخری نبی محمد کو نواسا ہوگا۔ حضرت آدم نے فرمایا ومن القاتل لہو، کون بدبخت اور شقی ہوگا جو اس کو قتل کرے؟ فقال قاتلہ لعین اہل، قاتلہ یزید لعین اہل السماوات والارض، اس کا قاتل وہ یزید ہے جس پر آسمان والے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور زمین والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ فقال آدم فأی شیء اصنع یا جبرائیل، اب بتاؤ کیا کروں جی، اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں یا مجھے جلد شفا مل جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العنہ یا آدم، اب واحد حل اس مشکل سے نکلنے کا یہ ہے کہ اس یزید پلید پر لعنت بھیج، ٹھیک ہے جی۔ فلعنہ 4 مرات، 4 دفعہ، ابھی تک ہوا سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلنا شروع کیا تھا، کن کن ممالک اور کن کن بر اعظموں سے گزر کے کربلا پہنچے تھے، وہ ٹھوکر لگی اور خون آلود ہو گیا پاؤں جی، ابھی تک وہ ملی نہیں تھی، ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے تھے۔ 4 دفعہ جب یزید پلید پر لعنت بھیجی، ومشى خطوات، چند قدم چلے، اچھا چند قدم چلے کہاں سے؟ کربلا سے میدان عرفات تک، عجیب قدم تھا بھائی یہ۔ میں نے ایسی کا جب روایت پڑھ رہا تھا، میں نے چیٹ صاحب سے پوچھا کربلا سے عرفات کتنا ہے؟ کہا ہوائی سفر جو ہے وہ 12 سے 1300 کلومیٹر ہے، زمینی سفر جو ہے وہ 15 سے 17 کلومیٹر ہے۔
چند قدم چلے حضرت آدم کربلا سے اور وہ عرفات پہنچے اور وہاں جا کے جناب حوا سے ملاقات ہوئی. کس کے نتیجے میں؟ 4 دفعہ یزید ملعون پر لعنت کے نتیجے میں. فمشى خطوات الى جبل عرفات فوجد حوا هناك. چنانچہ یہ وجہ تسمیہ ہے نا، نامگزاری کی وجہ. عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ ان میں ایک ہی خدا کی معرفت کو بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عرفات میں چونکہ باہم ان کا دونوں کا تعارف ہوا ہے حضرت آدم اور حوا کا، اس مناسبت سے بھی عرفات کو عرفات کہتے ہیں. وقت نہیں